بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب چودھری شجاعت کے دروازے پر گئے۔ اقتدار ایسی چیز ہے، 2010 میں میرا خیال ہے پیر پگاڑا صاحب جب مسلم لیگوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نواز شریف نے کہا تھا، میاں صاحب نے، اب مجھے الفاظ ادا کرتے ہوئے کوفت ہو رہی ہے کہ تھوکا ہوا چاٹ لوں گا، چودھری شجاعت سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب 2004 میں تعزیت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، جدہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا قاضی حسین احمد سے تو بات ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان سے میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ اب ان سے اتحاد ہو رہا ہے چاروں صوبوں میں، مل کے وہ لڑیں گے، مل کے کیا لڑیں گے یعنی ان کو ووٹ ہی نہیں ہے کوئی مولانا فضل الرحمان کے، تو پختونخوا میں تو بالکل ہی نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے، پنجاب میں قطعی نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ سیٹوں پہ ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے ترجمان نے عجیب بات کہی ہے، جہاں کہیں ہمارے امیدوار پاپولر ہیں وہاں مسلم لیگ ہماری تائید کرے گی، یعنی زیادہ ہے وہاں میں، اور جہاں ان کے ہوں گے تو ہم ان کی تائید کر دیں گے، اور کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی۔ دل پھر طواف ہے کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم قدہ ویراں کیے ہوئے۔ تو بھائی عوام کے پاس جاؤ، لوگوں کی بات سنو۔ 2017 کی بات کر رہے ہیں، 2017 کے بعد اتنے برس گزر گئے اور اس میں اتنے واقعات ہوئے۔ آپ کے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، اور نہایت شریف آدمی، انہوں نے اپنی سی کوشش بھی بہت کی اور کوئی ان پہ الزام بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے بھائی کی حکومت تھی، آپ کہتے ہیں 2017 جب اگلے برس جو ہیں جتنے ہیں انہیں بھول جاؤ۔ بھول کیسے جاؤ؟ جو ہمارے دل و جان پہ بیتی ہے، کتنے گنا بجلی مہنگی ہوئی ہے، اب پھر 3 روپے 7 پیسے مہنگی کر دی، اور گیس جو ہے وہ یہ بھی تو آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی کے نامزد کردہ لوگ ہیں، تو یہ دگنی سے بھی زیادہ پھر گیس مہنگی کر رہے ہیں۔ کمال ہے، سب کچھ کیسے بھول جائیں؟ لوگوں کے پاس جائیے، لوگوں کے پاس، لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا ہے اس عاشقی میں، اقتدار کی عاشقی میں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں۔ پھر جناب اپنا وہ فیصلہ سنا دیا ہے انہوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ وہ جو اپنی درخواست دائر کی تھی عمران خان نے کوئی 10-11 مہینے پہلے کہ میں وہ اپنا کیس لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کرنا چاہتے تھے، 10 مہینے 11 مہینے اسے لٹکائے رکھا اور آج وہ درخواست مسترد کرتی۔ نیب کہتی ہے نواز شریف کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، جس کے پاس ثبوت ہی ثبوت تھے، اور وہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا فیصلہ 10 مہینے لٹکا کیوں رہتا ہے؟ لوگوں کو اس پر تعجب ہے۔ عدالت سچی ہے، جج کی نیت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 10 مہینے کیوں لٹکائے رکھا؟ جسٹس مظاہر نقوی کا معاملہ ہے، یعنی اس میں ایک درخواست تو یہ دائر کی گئی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی تھی۔ کوئی عام شہری ہے، ہم تو اسے نہیں جانتے کون صاحب ہیں، تو جسٹس اعجاز الحسن کو کیوں الگ کر دیا جائے؟ کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں ہے۔ فلاں کیس میں جو تو ہے وکیل تھے، جج تھے، اور وہ فلاں دفعہ کے تحت ان کو نہیں ہونے چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو صدر بنا دیا ہے اپنا پی ٹی آئی کا نئے چیئرمین نے، تو چودھریوں کا گھر تو تقسیم ہو گیا، بیچ میں دیوار کھڑی، پریکٹیکلی بھی دیوار کھڑی ہے، اور امیدوار کہاں ہیں ان کے پاس؟ گجرات شہر میں جب یہ دونوں بھائی آپس میں لڑیں گے، اور یزمان میں لے دے کے طارق بشیر چیمہ جیتتے ہیں، وہاں 1947 سے جاٹوں کی اور آرائیوں کی لڑائی چلی آتی ہے۔ افسوسناک ہے، مطلب ایک بات کرتے ہوئے بھی کراہت ہوتی ہے۔ اور وہاں پچھلی دفعہ چودھری پرویز الہی صاحب کو نہ صرف کے کہنے پہ نہ صرف ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، طارق بشیر چیمہ کا مقابلہ نہیں کیا گیا تھا، ایم پی اے بھی انہیں کے تھے، اور وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، تو وہ تو اب بھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں۔
تو وہاں سے کون سی سپورٹ ملے گی؟ چودھری شجاعت کے پاس کیا رکھا ہے؟ نہ ان کے بیٹوں کی سیاسی تربیت ہے، نہ وہ خود کوئی کمپین کر سکتے، بیچارے بول نہیں سکتے، ذہنی طور پہ بیدار ہیں، اگرچہ کھانا کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، کیا مصرع ہے زبر اقبال کا، نیند بھوک لگتی ہے نیند آتی ہے، مگر وہ حرکت تو نہیں کر سکتے۔ سیاست تو جو کچھ بھی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ثابت ہو گیا، صبر خان نے ان کی حمایت کر دی تھی، چودھری شجاعت نے تو ان کی حمایت کی تھی زرداری صاحب کے کہنے پہ، نون لیگ کی۔ میں نے اس وقت چودھری پرویز الہی سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا جا کے ان کے ساتھ مفاہمت کر لی؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا دباؤ تھا کر لی، لیکن فوراً ہی مجھے پتہ چلا، مجھے اطلاع ملی کہ نواز شریف تو کہتے ہیں ان کو ذرا تھوڑے دن کے لیے مدد چکھا دو وزارت اعلیٰ کا، اس لیے فوراً وہ بھاگے۔ اب پرویز جو مقابلے جو کچھ بھی ہے وہ پرویز الہی ہیں، چودھری شجاعت حسین نہیں ہے، اس لیے کہ حرکت میں وہ رہے، سیاست انہوں نے کی، کاروبار بھی انہوں نے کیا، لیکن جب خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں تو یہی ہو جاتا ہے۔ میں کسی خاص مقدمے کا ذکر کیے بغیر عرض کرتا ہوں کہ انصاف کا جو قتل عام جاری ہے، مجھے بہت تعجب ہوا، ایسے واقعات تو بادشاہوں کے زمانے میں بھی شاید اس حد تک نہیں ہوتے تھے۔ یعنی بھٹو صاحب کا کیس جو ہے وہ اس کو دوبارہ فکس کیا جائے گا، وہ عدالتی قتل تھا اور اس کا جائزہ لیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو اتفاق رائے ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا، قانون دانوں میں اتفاق رائے ہے، اور گواہ جو ہے سرکاری دباؤ کے تحت لائے گئے، ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، پھر انہیں بھی پھانسی دے دی گئی۔ تو اس کو آج جو لوگ مر رہے ہیں، جو خدا کی مخلوق آج برباد ہو رہی ہے، ہزاروں آدمی جیلوں میں پڑے ہیں، اور وہ روز لوگ اغوا کیے جاتے ہیں اور روز لوگ پکڑے جاتے ہیں، بھائی ان کے مقدمات سنیے، وہ ضرور آپ سن لیں جب فرصت ہو، اور اس پہ تو اپنا فیصلہ ہو چکا، وقت اپنا فیصلہ اس پہ صادر کر چکا ہے۔ یہ ہے جناب والا صورتحال۔ طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ انہوں نے جناب کیا فصل کاشت کی ہے۔ اب مزید گفتگو ہوئی ہے ان سے، ان رپورٹروں سے جو وہاں گئے تھے، وہ کچھ حیرت زدہ سے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس عمران خان کو ہم جانتے تھے یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو سماعت پہ گئے تھے، ابھی تک اس پہ گفتگو جاری ہے۔ وہ رپورٹر بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ وہ عمران خان تو نہیں ہے، اس کے اعتماد میں تو اتنا اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ اس شان سے آیا اور اس طرح مسکرایا۔ وہ میر انیس کے شعر کسی نے پڑھا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ وہ معمول سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ بعض لوگوں کے ساتھ عجیب ہوتا ہے، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ کبھی ہوتے ہیں، غزہ میں ہیں ایسے لوگ، اور ایک آدھ نہیں ہے، وہ تو خیر انہوں نے تو ایمان تازہ کر دیا۔ تو ایک بزرگ نے آج مجھ سے کہا کہ ایسے آدمی نے جس پہ رشک کیا جاتا ہے، جس کے زہد و تقویٰ پہ اور جس کے علم اور نجابت پر، جس کی عالی ظرفی پر، مجھ سے کہا کہ میں غزہ کے ایک بچے کو خود سے برتر سمجھتا ہوں، اور مجھ سے کہا کہ پتہ کرو کوئی ترک تنظیم ہو تو میں جو کچھ میرے پاس ہے میں ان کو بھیجنا چاہتا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ تو خان صاحب تو اس طرح آئے کہ لوگ حیرت زدہ ہیں، اور اس کا چرچا ہو رہا ہے بہت کہ بھئی اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو کیا ایسے میں کیا کریں گے، ووٹ بھی اسی کے ہیں۔ اور جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور زرداری کو اور بلاول کو اقتدار میں آتے ہوئے نہیں نہیں دیکھ رہا۔ باقی کسی میں نے آپ سے عرض کیا کسی کیس کا حوالہ دیے بغیر میں آپ سے کہتا ہوں کہ انصاف کا ایسا قتل بہت کم کبھی ہوا ہوگا۔ یعنی وہ اس نے خانزادہ ایک اس کی تھی، بہو تھی امیر تیمور کی، سیاہ لباس پہنے وہ گھوڑے پہ سفر کرتی ہوئی آئی، اور تیمور کوئی ایسا انصاف پسند تو نہیں تھا، وہ کیا تھا سب جانتے ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، اور وہ حالت غیر میں تھا، اور اس نے میرے بارے میں ناگفتب الفاظ کہے جو ابھی خبر مانیکا صاحب نے اور ان کے ملازم نے ارشاد کیا۔
میں آپ سے انصاف مانگتی ہوں. سیاہ لباس پہنے ہوئے دربار میں اچانک داخل ہوئی. امیر تیمور وہاں سے نکلے، اس صوبے میں گئے، نام یاد نہیں، اب دور دراز صوبہ تھا، اور سب لوگوں کو سزائیں دیں اور بیٹے کے قتل کا فرمان جاری کیا. وہ تو لوگ پاؤں پڑ گئے، جیسے جہانگیر والے واقعے میں ہوا تھا کہ بھئی ہمیں انصاف مل گیا، ہمارے جو کچھ لوگ قصوروار تھے، جو لوگ اسے اکسانے والے تھے اور اس کے کان بھرتے تھے. کان بھرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، یہ اپنا بادشاہوں کے درباری تو بہت ہمیشہ سے، جہاں بادشاہ ہے وہاں دربار ہے، اور جہاں دربار ہے وہاں درباری ہیں، اور وہاں قصیدہ گو ہیں. اکبر نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، دین الہی ایجاد کر دیا تھا. تو بڑی مشکل سے معافی ملی. وہ نور جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو ایک راگیر مارا گیا، مقدمہ پیش ہوا. اب جہانگیر کیا تھا؟ صرف بادہ نوشی نہیں کرتا تھا، افیون بھی کھاتا تھا. ہیرلڈ لیم نے لکھا ہے کہ صرف نور جہاں نہیں اور بھی بہت سی خواتین تھیں. تو وہ مقدمے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ سزا دی جائے گی، جرم کیا ہے. اور وہ تو انہوں نے معاف کر دیا. ظاہر ہے اس کا طریق ہوتا ہے، ایک وہ اپنا خون بہا لے لیا جاتا ہے، اور وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ملکہ کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی. آنکھوں میں آنسو تھے جہانگیر کے، تاریخ کہتی ہے. اور اس نے کہا اگر تجھے سزا تو میں نے خود ہی سنائی تھی، لیکن اگر تو ماری جاتی تو میرا کیا بنتا، کیونکہ اس پہ تو انحصار تھا سارا، سیاست بھی وہی سنبھالتی تھی اور فدا بھی اس پہ بہت تھے. تو آج کی عدالتیں اتنا انصاف بھی نہیں کر سکتی ہیں. در بدر لوگ پھر رہے ہیں، لوگ غائب ہیں، کہیں کسی کا پتہ نہیں چلتا، کہیں سے کوئی اٹھا لیا جاتا ہے، اور سرکاری افسر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور قیمتوں میں ایسا اضافہ ہو رہا ہے. کتنی قیمت بڑھائیں گے چیزوں کی، کتنی قیمت بڑھائیں گے. اور جو واقعات اتنے المناک ہو رہے ہیں اس کا تو کوئی نوٹس نہیں لیتا. حکومت بدل گئی، ظاہر ہے یہاں سے حمایت ملی تھی تو عمران خان برطرف ہوا نا. اور کس نے حمایت؟ سب جانتے ہیں، جنرل باجوہ نے. جنرل باجوہ کی حمایت کے بغیر تو امریکی یہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو جنرل باجوہ کی بھی تو کوئی پشت پناہی کر رہا تھا نا، ان سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. توہین الیکشن کمیشن کیس اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کا کیس 13 دسمبر سے اس کی سماعت ہوگی اڈیالہ جیل میں ہوگی سماعت. عمران خان فواد چودھری کے خلاف، اور اندازہ یہ ہے کہ اسی دن فرد جرم عائد کر دی جائے گی، وکلاء یہ کہہ رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا گیا، کے بارے میں فیصلہ محفوظ رکھا گیا، سجدہ صاحب کی گنجائش ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے تو بڑے ہولناک انکشافات سامنے ہیں. وہ ملک ریاض والے جو حسن نواز سے خریدا تھا، ان کے صاحبزادے نے، ملک ریاض کے صاحبزادے نے، اس کی دستاویزات ہی غائب ہیں ریکوری یونٹ سے. جو خط و کتابت ہوتی رہی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اور جس سے گفتگو کے نتیجے میں وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ وصول ہوئے، تو وہ جو ہے اس کی دستاویزات پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کا دفتر تھا. وہ شہزاد اکبر جو یہ عجوبہ تھا، ہم عمران خان صاحب سے کہتے ہیں یہ عجوبہ کہاں سے ڈھونڈ لیا، وہ عجوبہ غائب ہو گیا. اب وہ وہاں سے دور سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، کاغذات سنبھالے نہیں، اور وہ کاغذات جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، مگر غائب بعد میں ہوئے، اس کے دور میں نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات میں تیزی آ گئی ہے جناب. توشہ خانہ ہے، سائفر ہے، توہین الیکشن کمیشن ہے، القادر ٹرسٹ ہے. 9 مئی کا تو ابھی شروع نہیں ہوا، اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹا دیا جائے. اعتزاز احسن کہتے ہیں عمران خان پہ بہت ظلم و جبر ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی کو اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور محمد علی درانی نے کہا الیکشن اس وقت ہوں گے جب ایک فریق کو فتح کا یقین ہو جائے گا. ایک درخواست دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. بلکہ صاحب نے کی ہے، کوئی جانتے تو نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ غیر ملکیوں نے اپنا وہ بنا لیے ہیں، شناختی کارڈ بنا لیے. ظاہر افغانیوں کی طرف اشارہ ہے.
تو ایران میں تو الیکشن اس وقت بھی ہوئے تھے جب پوری پارلیمنٹ بم سے اڑا دی گئی تھی اور حالت جنگ میں تھے. الیکشن اس لیے تو نہیں روکے جاتے، مگر وہ درخواست تو بہرحال عدالت سنیں گی اور وہ اس کی سماعت بھی جلد شروع ہو جائے گی. ہاں البتہ الیکشن اس صورتحال میں ظاہر ہے شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں اس پہ بات نہ کریں، اور کاکڑ صاحب کہتے ہیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، شک و شبہ ہی نہیں ہے، الیکشن ہوں گے اور شفاف ہوں گے. کیا الیکشن ہوں گے، کیا شفاف ہوں گے. جسٹس ظاہر نقوی صاحب کا میں نے عرض آپ سے کر دیا، جوڈیشل کونسل کا، بجلی کا بھی عرض کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں نیازی صاحب، کیا نام ہے ان کا، وکیل ان کے ہیں وہ بھی نیازی ہیں، ابو ذر نیازی، عمیر نیازی صاحب نے، کہ نگران حکومت تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح کام کر رہی ہے، افسر شاہی کو جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں الیکشن کی نگرانی کی، اس کی موجودگی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ درخواست ابھی دائر ہوئی ہے، اب دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے. اور اس سے بھی الیکشن کے التوا کا اندیشہ تو ہے. ایک ممتاز اخبار نویس نے دعویٰ کیا، بڑے باخبر اخبار نویس ہے، میں خود تو اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. نواز شریف نے یہ میسیج دیا ہے فیصلہ کرنے والوں کو، اگر عمران خان کے ساتھ کوئی نرمی برتی گئی، نرمی کیا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کہ اس کی ضمانت ہو جائے، اور کیا نرمی ہو سکتی ہے، آدمی تو اس کے جیل میں رہیں گے، یا یہ اتنی نرمی بھی برتی گئی کہ وہ جیل میں رہے اور بلے کا نشان الاٹ ہو جائے اور امیدوار اس کے الیکشن لڑ سکیں، وکلاء کو ظاہر ہے ٹکٹ دیے جائیں گے، تو میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دوں گا. مطلب میں تب کشتی لڑوں گا اور دوسرے پہلوان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، اور اس کے حمایتی بھی جو ہیں وہ اس کی وہ بھی نہ اس کے حق میں نعرہ بھی نہ لگا سکے. بجلی مفت کی جو ہے وہ اپنے افسروں کو نہیں ملے گی، 17 گریڈ کے اوپر کے افسروں کو، مگر پیسے نقد ملیں گے. ایک پرویز خٹک صاحب نے کمال کا بیان دیا، انہوں نے کہا ہے عمران خان کی نہ کابینہ میں سنی جاتی تھی نہ گھر میں سنی جاتی تھی. ارے بھائی سچ بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر یہ سچ ہے اور یہ کوئی مان سکتا ہے کہ عمران خان کی بات نہیں سنی جاتی تھی. ایک طرف تو کہتے ہیں کابینہ میں اس نے بند لفافہ دکھایا اور کہا اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اور عمران خان ایسا آدمی ہے جس کی سنی نہ جائے. اگر اس کی سنی نہ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اور لوگ ہیں جن کی نہیں سنی جاتی. پرویز خٹک صاحب آپ اتنے جھنجھلائے ہوئے ہیں، کوئی سیٹ تو ان کی ہے نہیں، 4% ووٹ ہیں، عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. ایک بڑی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں وزارت خارجہ کے اس کے قوانین ظاہر ہے وزارت خارجہ نے بنائے ہیں. وہ کوئی چیز کس طرح ہوگی، کس طرح وصول کیا جائے گا، کس طرح اس کی حفاظت کی جائے گی، کہاں رکھا جائے گا، وہ جو رولز ہیں عدالت کو بار بار عمران خان کی درخواست کے باوجود عدالت کو اس کی اطلاع نہیں دی جا رہی. وکلاء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قواعد جو ہیں مہیا کر دیے جائیں، رولز کیا ہیں، تو مقدمہ اس طرح اڑ جائے گا. بعض وکلاء کا یہ دعویٰ ہے جیسے آندھی میں تنکے اڑ جاتے ہیں، خشک پتے اڑ جاتے ہیں آندھی میں، لیکن وہ بار بار کی درخواست کے باوجود وہ پیش کیے نہیں جا رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سمجھ سے بالاتر ہے. عمران خان کے خلاف مقدمے کی نگرانی ایک سرکاری افسر کر رہا ہے، نہ اس کا وزارت قانون سے تعلق ہے، نہ جیل خانہ جات سے تعلق ہے، نہ عدالت سے کوئی تعلق ہے. بھائی اجازت دیتا کون آدمی جائے گا کون نہیں جائے گا. اخبار نویس جو گئے ہیں میرا خیال اب کے بارے میں سے بعض کو نہیں جانے دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے آ کر رودات بیان کر دی، اور اخبار نویس رودات بیان نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، اور اخبار نویس کیا کریں گے؟ گھوڑا گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا؟ وہ اس قصے میں تو کافی بحث ہو چکی، خاور مانیکا صاحب کا جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن آج قرآن کریم کی آیت کسی ایک دوست نے لکھ کے بھیجی، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. سورہ النور آیت نمبر 19. ایک تھیسس ایک صاحب نے لکھا ہے، وہ غور طلب ہے
کہ پختونخوا میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، پنجاب میں کیوں نہیں اٹھے؟ ان کا تھیسس یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو منون مان لیں، مگر اس پہ غور ضرور کریں کہ اکبر نے جب دین الہی ایجاد کیا، ایک طرح سے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو یہ مغربی پنجاب میں بغاوت اٹھی، اور پنجاب ایک ویران علاقہ تھا، نہری نظام تو تھا نہیں، نہری نظام تو اس کے 3.5 صدی بعد بننا شروع ہوا، بارانی علاقہ تھا، کوئی فصلیں بھی خاص نہیں تھیں۔ تو فرید بھٹی نے بغاوت کی اور یہ دلہ بھٹی تک جاری رہی 15 برس تک۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں جو کہ تھوڑا بہت میرا علم ہے کہ 15 برس تک اکبر جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا رہا، اور یہ علاقہ غیر بن گیا تھا مغلوں کے لیے۔ اور غلطی وہ کہتا یہ کی کہ مغلوں پہ اعتبار کر اکبر پہ اعتبار کر لیا اور دلی مذاکرات کرنے کے لیے چلے گئے، اور وہاں اسے پھانسی دے دی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پنجاب میں مغلوں میں کچھ عرصہ تو استحکام رہا، مغل اقتدار میں، پھر خانہ جنگی ہوتی رہی، افغانستان سے لشکر آتے رہے اور رونتے رہے، اور پھر یہ ہے کہ سکھوں کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، ظاہر ہے وہ جنگلوں میں چلے گئے، پھر وہ منظم ہو گئے، پھر انہوں نے حکومت کی۔ اس کے نتیجے میں صدیوں کی ایک تاریک رات ہے خانہ جنگی کی، اور اس نے ایک خاص طرح کی نفسیات پیدا کر دی ہے، کمزوری پیدا کر دی ہے۔ لوگ سہولت کے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت اپنی رائے دیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ جملہ بڑا بامانی انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان شیر شاہ سوری بننا چاہتے ہیں، مگر شاید وہ دلہ بھٹی بن جائیں اگر لوگ نہ اٹھے۔ اٹھنے کا وقت تو ویسے مقرر ہے، وہ جلدی اٹھیں، اگر تاخیر ہوتی چلی جائے تو ہمتیں پست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جلدی اٹھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شائستگی کے ساتھ، گالی نہ دیں، تشدد کا نام نہ لیں۔ 9 مئی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، جو حماقت کی 9 مئی کو، جو سازش ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن حماقت تو کی نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ جذباتی رویہ اختیار نہ کریں، شائستگی کے ساتھ اپنا حق استعمال کریں آئین اور قانون کے دائرے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر شاہ سوری بننا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دلہ بھٹی بن جائے۔ تو ابھی اٹھیں، یا کم از کم پولنگ کے دن جو ہیں وہ میدان میں نکلیں، اس لیے کہ انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اقبال نے کہا تھا، یہ شعر پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، کہ عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد فلاک انداز، آخر کو قبروں میں جا سونا ہے۔ اب ایسا غلغلہ اٹھاؤ کہ آسمانوں تک تمہاری آواز پہنچے۔ سننے والا تو سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعا۔ اور امام شافعی نے کہا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، تو کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں، یہ ظالم کے لیے تیر اور مظلوم کے لیے سائبان ہے، لیکن کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے تو آزادی جیسی عظیم نعمت ہاتھ نہیں آتی، اور آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے زمین۔ اور یہ جو بے دلی ہے، فانی بدایونی نے کہا تھا، یہ تو عجب، یہ کیا دل کا حال ہوا، مسرور نہیں مغموم نہیں، یہ تو برے آثار ہیں فانی، غم ہو خوشی ہو کچھ تو ہو، یہ تو برے آثار ہیں فانی، غم ہو خوشی ہو کچھ تو ہو، یہ کیا دل کا حال ہوا، مسرور نہیں مغموم نہیں۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا اور امید یہ کرنا کہ آسمانوں سے فرشتے اٹھیں گے، غیب سے کوئی شہسوار نمودار ہوگا، تو اس سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی، اور نہ کوئی فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے، نہ کوئی لیڈر ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ لیڈر بھی وہی کامیاب ہوتا ہے، اور عساکر بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کی قوم ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ قومی بیداری کے بغیر یہ مرحلہ یہ مشکل مرحلہ، یہ المناک تاریک ایام طے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا نام لے کر کچھ نہ کچھ پنجاب والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ پختونخوا نے تو مطلب ایسی تاریخ رقم کر دی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، تشدد بالکل نہیں، آئین کی خلاف ورزی قطعاً نہیں، اور گالم گلوچ بالکل نہیں۔ تو خود کیا اقبال نے کہا تھا، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔